قرن اول کے مسلمانوں میں اس دین، اس کتاب، اس نبی کی سنت کی وجہ سے عقلیں اتنی ان کی تیز اور روشن تھیں کہ بچہ اتنا ذہین تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہارون رشید کے بیٹوں امین اور مامون کو تعلیم دیتے ہیں۔ دونوں شہزادے آ کر امام مالک سے علم حاصل کرتے ہیں، اور جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے ہیں جانے کے لیے تو دونوں دوڑتے ہوئے جوتیاں سیدھی کرتے ہیں شہزادے۔ یہاں تو سیٹھ صاحب کے بچے کو کبھی کسی مولوی نے ہلکا سا مار دیا اور وہ روتے ہوئے چلے گیا تو ان کی امیری پر بہت خطرناک ضرب پڑ جاتی، سیدھے لال پیلے ہو کر آتے۔ اور یہ جو امام اور مؤذن رہتے نا، یہ تو سب کی بھابھی رہتے، سب کی بھابھی رہتے۔ بولتے نہیں غریب کی جورو سب کی بھابھی، ویسے حال اماموں اور مؤذنوں کا ہے ہماری ملت میں۔ رمضان میں آنے والا، سال میں ایک بار آنے والا بھی ان پہ حکم چلاتا، جمعہ کی جمعہ آنے والا بھی حکم چلاتا۔ باڈی تو پھر باڈی رہتی، صدر صاحب، سیکرٹری صاحب، خازن، ان کا تو کہیں نہیں کیا بیچاروں کا۔ حیدرآباد میں ایک بڑی مسجد میں ایک عالم دین کو امامت کے لیے بلایا گیا۔ وہ آئے، کمیٹی کے لوگ بیٹھے اور انہوں نے ان سے کچھ سوالات کیے، انٹرویو لے رہے ہیں۔ اچھا، علماء کو جانچنے والے ہر جگہ، ہر مسجد میں، ہر بستی میں، خود کچھ بھی نہیں ہے، سورہ فاتحہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، مگر عالم کو برابر جانچتے ہو۔ دیکھیں گے ان میں کتنا ٹیلنٹ ہے۔ یہ اس پہ ایک عالم کو سنتے، کچھ نوٹ کر لیتے، اور دو چار عالموں کو سنتے، نوٹ کر لیتے، اور اپنا جو مقامی مسجد کا عالم رہتا ہے نا، اس کو آگے آہستہ سے پوچھتے، ہم نے یہ ایسا مسئلہ پڑھے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اب کئی مسائل میں اختلاف ہے، اور اختلاف بھی ایسا نہیں ہے کفر اور ایمان کا، شرک اور توحید کا، گمراہی اور ہدایت کا، علمی اختلاف ہے، افضل اور مفضول کا اختلاف ہے زیادہ سے زیادہ۔ بہت کم مسائل ایسے ہیں جن میں بنیادی اختلاف، بہت کم، بلکہ نہیں کے برابر۔ اب علمی اختلاف میں کسی کی رائے کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ پھر کوئی عالم دین جو کچھ بھی پڑھتا ہے اس کا یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ اس کو پورا دین آتا ہے۔ کئی چیزیں انسان کے ذہن سے محو ہو جاتی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسا وقت کا امام، مسجد نبوی کا امام، یہ حالت ہے کہ ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے، 40 سوال لکھ کر لاتا ہے اپنی قوم کے پاس سے کہ مدینے میں سب سے بڑے عالم موجود ہیں، ان سے جا کر ان 40 سوالات کے جوابات لے کر آؤ۔ امام مالک صرف 4 یا 5 سوال کا جواب دیتے ہیں، باقی ہر سوال کے جواب میں کہتے ہیں میں نہیں جانتا۔ مگر وہاں کسی نے یہ نہیں کہا کہ ارے یہ کیسے امام ہے، پھر ان کو تو اتنے سوال کے جواب بھی نہیں آتے۔ مگر یہاں تو اتنے بڑے بڑے مکوڑے ہیں کہ یہاں آ کے عالم کو گردن پہ بڑھ جاتے ہیں، چپکتے ہیں، بولو تم بولو، یہ اس میں مسئلے میں تمہارا کیا ہے؟ اب وہ یا تو بیچارہ اس کے بارے میں کچھ صحیح علم نہیں رکھتا، یا تو بولتے تھے بھائی میں اس معاملے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا۔ ہم تو پہلے بولے، کمیٹی کے لوگوں کو بولے تھے کہ یہ آدمی کام کا نہیں۔ واہ بھائی واہ، کیا ایگزامینر ہے تو؟ وہ عالم صاحب کو پوچھ رہے، اب وہ بولے یار یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے مجھ کو بلایا اپنی رہنمائی کے لیے، عالم سمجھ کے میں ان کی امامت کروں گا، میں ان کو درس دوں گا، میں ان کو حدیث سناؤں گا۔ یہ مجھ سے علم سیکھنے کے لیے، مجھ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے مجھ کو انہوں نے بلایا، یہ میرا امتحان لے رہے ہیں۔ وہ غلطی سے کسی نے سوال پوچھ لیا ان سے کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ کہا وہ جو ہے وہ تو ہے، مگر آج سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ عالم کا انٹرویو جاہل لے رہے ہیں۔ وہ بول کے وہاں سے اٹھ کے نکل گئے۔ کیا کریں گے؟ مٹی پلیت ہو کر رہ گئی بھی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
40 سوال میں سے 4-5 سوال کا جواب دے کر ہر سوال کے بارے میں کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا. اور یہاں یوٹیوب کی یہ واٹس ایپ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل یہ بیچارے ہر مسئلہ جانتے ہیں, ہر بات معلوم ہے ان کو. امتحان لے رہے ہیں علماء کا. بچے ایسے ذہین تھے ہماری قوم کے, ہماری ملت کے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امین مامون کا سبق سن رہے ہیں, اور ان کی عادت تھی کہ دونوں میں سے کوئی بھی جب آیت کو غلط پڑھتا تو امام صاحب سر جھکا کے سنتے رہتے تھے, غلط پڑھتا تو اس کو اٹھا, ان کا سر اوپر ہو جاتا تھا تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ میں نے کہیں غلطی کی ہے. اگر امین غلطی کرتا تو وہ سمجھ جاتا, مامون غلطی کرتا تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ میں نے کہیں غلط پڑھا. وہ پھر سے آیت کو دہراتا تھا. تو ایک مرتبہ یہ سورہ صف پڑھ رہے ہیں اور یہ آیت پڑھ رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والو تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں, اور وہ کرتے کیوں ہو جو کہتے نہیں ہو, اللہ کے نزدیک یہ بہت بری بات ہے. امام مالک نے سر اٹھایا, شہزادے نے پھر کہا کہ میں نے کہاں غلطی کی ہے. اس نے پھر پورے دھیان سے یہ آیت پڑھی. امام مالک نے پھر سر اٹھایا. اب شہزادہ پریشان ہوگا, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں نے تو صحیح پوری آیت میں صحیح پڑھ رہا ہوں, نہ زیر کی غلطی کر رہا ہوں, نہ زبر کی, نہ پیش کی, نہ کسی حرف کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہوں, بات کیا ہے. تیسری مرتبہ پھر اس نے پوری توجہ کے ساتھ آیت دہرائی. پھر امام مالک کو ایسی سر اٹھا کر کھڑے تو اس نے کلام پاک بند کیا. امام مالک بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے, امام مالک چلے گئے, اور یہ سیدھا اپنے باپ کے پاس آیا, خلیفہ ہارون رشید کے پاس. کہا ابا جان آپ نے ہمارے استاد امام مالک سے کسی چیز کا وعدہ کیا تھا کیا؟ کہا بیٹا نہیں تو مجھے تو یاد نہیں. کہا یاد کیجئے. اس نے تھوڑا ذہن پر زور ڈالا, کہا ہاں. کہا یاد آیا, میں نے ان سے وعدہ لیا تھا, انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ جو ائمہ اور مؤذنین ہیں, دین کے کام کرنے والے خادمین ہیں, حکومت ان کے وظائف میں اضافہ کرے اور ان کے خیال رکھے, ان کے لیے سہولتوں میں اضافہ فرمائے, اور میں نے وعدہ لیا تھا کہ میں کروں گا. کہا لیکن بیٹا تمہیں کیسے معلوم؟ کہا ابا جان آج میں یہ آیت پڑھ رہا تھا, جب پہلی مرتبہ میں نے پڑھا تو امام صاحب نے, استاد محترم نے سر اٹھایا, جو اس کی علامت ہوتی ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے. پھر میں نے دوبارہ توجہ سے پڑھا, تب بھی انہوں نے یہی عمل دہرایا. پھر میں نے تیسری مرتبہ بھی پڑھا تو میں سمجھ گیا کہ آپ سے اور آپ کا کوئی معاملہ ہے. ہارون رشید اتنا خوش ہوا بیٹے کی ذہانت سے, سینے سے لگا کر کہا بیٹا اللہ تجھے علم کا سمندر بنائے. یہ ہماری نسلیں تھیں, یہ بچے تھے مسلمانوں کے بچے. یہاں ہمارا حال دیکھو کیا ہے, ہمارا حال کیا ہے. کوئی ہم کو پرواہ نہیں ہے دین کی, نہ علم دین کی, نہ اہل علم کی.